بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں گہما گہمی سے اور تحریک عدم کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں آئینی بحران آ گیا ہے. عدلیہ سے روابط قائم کیے جا رہے ہیں, عدلیہ سے مشاورات کیے جا رہے ہیں, لیکن اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے کہ ہم اتنا جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ کب تک آئے گا یہ تو وقت بتائے گا. دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے خط و کتابت جاری کر دی ہے. نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آ رہے ہیں, جس میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا نام آیا ہے, اور اس پہ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب نے اس نام کو مسترد کر دیا ہے. دوسری جانب غداری کا سلسلہ ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں آ گیا ہے, اور پھر سے 197 اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, اگر ہم غدار ہیں تو ہم پر جرم ثابت کریں. اور اسپیشلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتا دیں کہ وہ جو خط تھا جس کی بنا پر اسمبلیاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے توڑ دیں, تو آپ سامنے آئیں اور بتا دیں کہ وہ خط صحیح تھا, وہ معاملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو 7 تاریخ کو یہ خط ریسیو ہوا تو اتنی دیر ایکشن کیوں ہوا, اس سے پہلے حکومت کیا کر رہی تھی. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے تصدق گوری صاحب. گوری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. رمضان المبارک بھی جاری ہے, مصروفیات آپ کی بھی بہت تھیں. کچھ دن بعد ہم پھر سے اپنے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں, پاکستان کی سیاست میں غداری اور غداری کے سرٹیفکیٹ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن اس بار ایسا ہوا کہ 197 اراکین پر مطلب وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار خود کو محسوس کر رہے ہیں, یا ہمیں اگر حکومت غدار کر رہی ہے تو پروف دے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں. کیا کہیں گے ساجد صاحب؟ ایک تو بات یہ کہ جتنے اراکین کی آپ بات کر رہے ہیں 168 ہے یا 78 ہے, 178 تو جتنے بھی اراکین ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہ ان میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں غداری کے مقدمے میں عدالت میں ڈالیں. نہیں, بلاول کی تو بات اب یہ بات کی بات ہے, آپ نے جو اراکین کی بات کی. اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اصل میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آج شہباز شریف جو ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور ان کا بڑا اپیل تھی, درد تھا ان کے, وہ آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے, ISI کے چیف سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اس مسئلے میں آئیں اور وہ کہ ہمیں بچائیں. ان کا انداز یہ نا کہ جس طریقے سے اگر آرٹیکل 6 کے تحت یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر اب مسئلہ یہ کہ اسمبلی تو تحلیل ہو گئی, اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بغاوت کا جب کیس داخل ہوگا, یہ بغاوت کا کیس تمام اراکین اسمبلی کے پر نہیں ہوگا. بغاوت کا کیس جب داخل ہوگا جب ایویڈنس ہوں گے, اور ایویڈنس لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں. دیکھیں بات سنیں آپ ساجد صاحب, یہ ان کا ایک بچکانہ عمل ہے. پہلے تو بچکانہ انداز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطی جالی تھا, وزارت خارجہ میں تیار کیا گیا, تمام چیزیں یہ چیزیں بچکانہ ہیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جب ایشیا کا جب دورہ کر رہے تھے تو امریکہ نے ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا, ٹھیک ہے نا. امریکہ کے سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر نے پاکستان کے سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر محیط فاروقی کو باقاعدہ ٹیلی فون کیا, اور ٹیلی فون پہ ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ان کو یہ دورہ منسوخ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ امریکہ کے یہاں سے مذاکرات شروع ہوئی, نہیں تو پاکستان سنگین نتائج بھگتے گا. اچھا, یہ چیز بھی سامنے آئی. اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان نے وزٹ کیا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے, پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ جو امریکہ نواز سیاست کرتے ہیں ان کو امریکہ جو اقتدار میں لاتا ہے, امریکہ ان کو ایوانوں پہ جاتا ہے, اور جو امریکہ کے اگینسٹ سیاست کی ہے جنہوں نے بھی, تو ان کو ہمیشہ غدار کہا گیا ہے. جس طریقے سے نیب سیادت کرتی تھی ولی خان, سفارتکار ہے ڈونلڈ لو, اس کو تو ہم 7 تاریخ کے بعد بھی عشائیے دیتے رہے ہیں, اس کو اچھے انتخابات سے نوازتے رہے ہیں. گوری صاحب دیکھیں وہ غیر ملکی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کسی بھی ایک سفارتی قوانین ہے دنیا کے سفارت خانے کے, اگر ہم انڈیا ہو گیا یا پاکستان امریکہ ہو گیا, کسی بھی ملک کے سفارتکار راہ کا اس ISI CIA کا یا راہ کا ایجنٹ ہوتا ہے, اور بہت بڑی ترغیب کاری میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو قوانین, سفارتی قوانین کے مطابق اس ممالک کو وہاں اس ممالک کو بھیجنا پڑے گا. یعنی اس کے اوپر نہ اپنے ملک کے اندر مقدمات چلا سکتے ہیں. ڈونلڈ لوڈ کو یہ کہا گیا ہے, ڈونلڈ لوڈ کو کہ آپ بہت اچھے ہیں. دیکھیں بات سنیں ساجد صاحب, یہ مسئلہ تو پرائم منسٹر کا جب رشیا جا رہے تھے
اور جب یہ جنگ بھی نہیں چھڑی تھی اس وقت یہ مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو تو ایک سائڈ میں رکھیں نا. دیکھیں ہم کسی کو فوری طور پہ بھی کسی بھی ایک وہ وزارت خارجہ کا، امریکہ کی وزارت خارجہ کا، جنوبی ایشیا کا ڈپٹی وزیر خارجہ کا ایک حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نمائندہ ہے. تو کسی کو بھی بغیر کسی چیزوں کے ہم اس کو اوپر ڈائریکٹ اس کے ساتھ لا تعلقی یا بدتمیزی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کھانا ڈنر ہے یا ملاقاتیں ہیں، یہ چیزیں. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو امبیسڈر ہے، جو خاتون امبیسڈر امریکن ہیں، وہ کس حوالے سے پاکستان کے پولیٹیشین سے ملاقاتیں کر رہی تھی اور پاکستان کے سیاستدان ان لوگوں سے ملاقات کر. دیکھیں ڈر اور خوف ان کو ہے. دیکھیں اس میں نون لیگ جب یہ ثابت ہو جائے گا، مسئلہ یہ نہیں کہ تحلیل ہو گئی ہوگی، ثابت ہو جائے گا تو یہ نون لیگ بھی ختم ہو جائے گی. مسلم لیگ سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، آپ غالباً ان کو جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور رائٹرز نے بھی انکشاف کیا ہے کہ جنوری میں ہی عمران خان صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے، جو کہ اپوزیشن کو اس کا علم ہو گیا، اپوزیشن کو پتہ چل گیا. جب اپوزیشن ان کے لیے تحریک عدم لے آئی تو انہوں نے اسمبلی چیلنج کر دی. جس اینکر کی بات کر رہے ہیں، ان جیسے جتنے بھی اینکر ہیں ان کی بات کر کے ہم اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ لوگ پاکستان کی ایجنسیوں کے نہیں، انٹرنیشنل پیرول پہ کام کر رہے ہیں. آپ اس ادارے کا، جس ادارے کے وہ اینکر ہیں، آپ اس ادارے کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ جتنا بھارتی میڈیا کو تکلیف نہیں پہنچی اس سے زیادہ ان کے میڈیا کو تکلیف پہنچی ہے. نہیں گوری صاحب، پھر یہ لمبی بحث ہے. گوری صاحب اگر ایسا کچھ ہے تو ادارہ چل رہا ہے 50 سال سے. چلتے تو ساری چیزیں ہیں. تو سر اگر کوئی ایک اشاعت و نشریات کا ایک ادارہ کوئی ایسا کنٹینٹ چلائے گا تو اس کو کیا ہمارے ادارے چلنے دیں گے؟ اب ایک لمبی بحث پہ ہم بحث ہی نہیں کرتے کسی ادارے کے اوپر، مگر جو میری اپنی رائے تھی اس رائے کا میں نے اظہار کیا ہے، اور اس میں اگر غلطی ہے تو وہ چینل اور وہ اینکر بھی ہم بات کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے. تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کون کس کے پیرول کے پر کام کر رہا ہے. آپ کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 197 اراکین ہیں وہ غدار نہیں ہے. نہیں، یہ نہ کسی نے کہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں دانستہ اور غیر دانستہ یہ غدار ہیں، یہ بھائی آپ ساجد صاحب بات یہ آتی ہے کہ غدار، دیکھیں کوئی دانستہ کوئی غیر دانستہ طور پہ ان کے ساتھ شریک تھا. تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ ان کے پر غداری کا مقدمہ بنے گا. ان سیاسی جماعتوں پہ اس میں JUI اور پاکستان مسلم پیپلز پارٹی بھی اس سے باہر ہوگی، اس کو بھی وہ بھی بچ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ پارٹیوں پر غداری کا اگر اور وہ ایویڈنس عوام کے سامنے لائے جائیں گے. ایویڈنس تو سارے آ رہے ہیں، ایویڈنس تو سارے سامنے آ رہے ہیں. کون سا ایویڈنس ہے جو سامنے نہیں آیا ہے؟ یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے. آپ ان کے باڈی لینگویج دیکھیں. آپ دیکھیں آج سپریم کورٹ کی ہم کارروائی دیکھتے ہیں، اس تمام کارروائی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف کے وکلا دلائل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرف کے وکلا وہ کر رہے ہیں. اور اچھا ایک بات تو یہ کہ ان کو جو ہے ایک چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے. ان کے پسند کے جج بیٹھے ہیں نا، ایک ان کا پسند کا جج شامل نہیں کیا گیا جس کی اہلیہ اور اس کے اوپر پورا کرپشن کے الزامات تھے، ٹھیک ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پسند کے جج بیٹھے. انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا، سپریم کورٹ کو ججوں کو مارا پیٹا. جب انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا چیف جسٹس نے، تو سب سے پہلے مسلم لیگ کے وکلا نے اعتراض کیا. یہاں پر عوام آپ کو نہیں لگ رہا کہ کنفیوز ہے؟ نہیں، عوام کوئی کنفیوز نہیں ہے. آپ دیکھیں 7 مارچ کو خط آتا ہے. آج بھی چیف دیکھیں سر، خط کو چھوڑیں، عام بات کرتے ہیں. چیف جسٹس نے آج یہ کہا، آپ کوئی ایک سنگل بتا دیں مجھے کہ وزیر اعظم نے 7 کے بعد کوئی ایسا اقدام کیا کہ جو بینگ حکومت کرنا چاہیے تھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الٹا خود ہی حکومت چھوڑ کے چلے گئے. نہیں بچکانا باتیں نا، یہ ساری بچکانا باتیں. دیکھیں جب تک ایک چیز کو آپ ایک پولیس علاقے کے تھانے دار سے بھی پوچھیں گے نا، تو تھانے دار بھی جو ہے، آپ کوئی گاڑی آپ کی اسکوٹر چوری ہوتی ہے، گاڑی چوری ہوتی ہے، اس کی FIR بھی کٹانے جائیں گے تو بلکہ 4 دن کے بعد آپ کٹائیں، شاید مل جائے گاڑی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سر یہ اسکوٹر چوری کا مسئلہ نہیں ہے گوری صاحب، یہ ملکی یہ معاملات ہیں، سلامتی کا معاملہ ہے. جب تک غداری سامنے نہیں آئے گی، غدار عناصر سامنے نہیں آئیں گے، کون کس لوگوں سے ملا ہوا ہے، جب تک تمام رپورٹیں تمام چیزیں نہیں آئیں گی، تو کسی کے اوپر الزام لگانا یا کسی کو گرفتار کرنا تو یہ ذمہ داروں کا کام نہیں ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دانستہ یا غیر دانستہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع فراہم کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کا؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آئین اور قانون، دیکھیں اسلامی پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ سپریم کورٹ بھی تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو اس کے آرڈرز ہیں
اس کو تمام کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جو قاسم سوری صاحب نے اس دن آپ نے بھی پڑھا کہ انہوں نے جو قرارداد کو مسترد کیا, ان کے جو الفاظ تھے کہ یہ 197 اراکین نے جو یہ تحریک جمع کرائی ہے, ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ سارے غیر ملکی ایما پر ہوئی ہے اور اس کو مسترد کرتے ہیں. اب وہ اس پہ تمام 197 اراکین کے سگنیچر تھے. کیا اس کو ہم ایسا تصور نہ کریں کہ وزیر اعظم نے دیکھا کہ میجورٹی بڑھ گئی ہے اپوزیشن کے پاس, میں ہار رہا ہوں, تو یہ اس کو وہ کر دو, ان پہ الزام لگا دو, اس پہ سیاست کر دو. یہ بچکانہ باتیں ہیں, یہ ساری بچکانہ باتیں ہیں کہ الزام لگا دو. یہ گڑیا کھیل تو ہے نہیں. بچکانہ حرکت تو انہوں نے کری کہ جب اسمبلی اسپیکر نے برخاست کر دی غیر منعقدہ مدت کے لیے, جب اسمبلی تحلیل ہو گئی, اجلاس ہو ہی نہیں سکتے, تو وہاں پر بچکانہ کھیل کھیلا گیا. سابق اسپیکر کو سیٹ پہ, اسپیکر کی نشست پہ بڑھایا گیا, جبکہ سابق اسپیکر کو کسی کی نشست پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں بیٹھتا. اس کو بیٹھ کے پھر ایک بچکانہ علامتی اجلاس نہیں, یہ بچکانہ حرکت ہے نا. بچکانہ پھر وہاں پہ اجلاس شروع کر دیا گیا. تو تمام چیزیں یہ بچکانہ چیزیں ہیں اصل میں. اب دیکھیں کل کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, اور کورٹ کا واضح طور پہ فیصلہ کیا نام ہے, کیسا آئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے فیور میں آئے گا؟ دیکھیں کسی فیور میں نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق کل حکومتی جو وکیل ہے نعیم بخاری, اسلامی یہ سیکورٹی کونسل, پاکستان کی سیکورٹی کونسل کی حوالے سے منٹس کے اوپر بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو کل فیصلہ انشاءاللہ کورٹ بھی کرے گی جلد سے جلد آئے. سپریم کورٹ نے تو آج پوچھا بھی ہے نا کہ بھائی آپ تو الیکشن میں جانے کی باتیں کر رہے تھے, تو اب الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے؟ الیکشن میں اب دیکھیں اسرائیل ایک ووٹ کا مسئلہ تھا, اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسمبلی آج توڑ دی اور وہاں پر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا. 3 سالوں میں 3 دفعہ اسرائیل میں انتخابات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. بلاول تو یہاں سے جب کراچی سے چلے ہیں اور وہ بولتے رہے کہ بھائی اسمبلی توڑ دو, وزیر اعظم اسمبلی توڑ دو, ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. اب وہ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر سیناریو چینج ہو گیا ہے, ملک کی سیاسی فضا چینج ہو گئی ہے. ملک میں لوگ ایک ٹائم یہ تھا, میں نے خود اسی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے کہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے نام پر جوتے ماریں گے ووٹ کی جگہ پہ. میں نے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں سخت. مگر اب دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی جو عوام ہے وہ امریکہ مخالف رہی ہے. پاکستان کے حکمران امریکہ کے رہے. جو امریکہ مخالف قوتیں تھیں چائنا کی اس ٹائم اور یا رشیا کی, تو ان کو ہمیشہ غدار کہا گیا. پھر ان کو امریکن CIA نے وہ اسٹوڈنٹ تحریکیں, وہ تمام طریقے جو ماسز میں ہوتی تھی, وہ تمام کو نیست و نابود کر دیا امریکہ نے. آج فرسٹ ٹائم کوئی لیڈر نکل کر کھڑا ہوا ہے امریکہ کے خلاف, تو لوگ عوام اس کے ساتھ ہے. وہ بولتے ہیں ہم بھوک کے مرنا پسند کریں گے, ہم مہنگائی برداشت کریں گے, مگر ہم غلامی ہی نہیں پسند کریں گے. چلے آج پھر ایک معصومانہ سوال بھی آپ سے ہو جائے. آپ چونکہ 1947 سے لے کے پاکستان کی تاریخ سے بھی واقف ہیں, سیاست کے بھی کئی ادوار دیکھے ہیں, آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ میں نے کہا تھا, میری پریڈکشن تھی کہ وزیر اعظم صاحب اپنا آئینی مدعا پورا نہیں کریں گے, جس پہ آپ کو کافی غصہ آ گیا تھا اور آپ نے کہا وزیر اعظم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں ساجد صاحب. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی وزیر اعظم نے آئینی مدعا پورا نہیں کیا. تو یہ وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں. ایک تو آپ بار بار کہتے ہیں مارچ آ رہا ہے, مارچ آ رہا ہے. میں نے کہا ہر سال مارچ آتا ہے چلا جاتا ہے, اور مارچ اب چلا گیا اپریل. آج 6 اپریل کو ہم ہیں. آج بھی وزیر اعظم پاکستان 6 اپریل 2022 عمران خان صاحب موجود ہے اپنی سیٹ پہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم جائے گا مائنس ہوگا اور کوئی دوسرا وزیر اعظم آئے گا, شاہ محمود قریشی اور دیگر کے بھی نام ہمیں لیتے رہیں. تو میں نے کہا نہیں جائے گا. یہ جو صورتحال ہوئی ہے نا, اس میں پوری گورنمنٹ گئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ. ایک پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر اب بھی موجود ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ کل آپ نے صدارتی خط کی بات کری, ٹھیک ہے نا. اب صدارتی خط کے لیے قائد اختلاف وغیرہ یہ باتیں کر, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ قائد اختلاف پہ یہ بنتا ہے. اب تو سابق قائد اختلاف ہو گئے, وہ اصل میں ڈیزول ہیں شہباز شریف کے اوپر, کہ جب نیشنل سیکورٹی کونسل میں ان کو بلایا گیا تو کیوں نہیں گئے. اچھا, تو وزیر اعظم سابق ہیں جب اسمبلی ڈیزولو ہے؟ نہیں, وزیر اعظم آئین و قانون کے تحت جب وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو, وہ پریزیڈنٹ کو یا وزیر اعلیٰ گورنرز کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی کو ڈیزولو کریں, تو وہ اس وقت تک وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتا رہے گا یا وزیر اعلیٰ کام کرتے رہیں گے جب تک نگراں کو سیٹ اپ نہیں بنتا.
जबकि انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ نگراں سیٹ اپ بنا دیں. جو قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ اب وزیر اعظم بھی نہیں رہے اور صدر کو بھی ہم غیر آئینی مانتے ہیں تو ہم ان کی تجویز پہ کیوں چلیں. ان کا جو یہ نیریٹو ہے 4.5 سال سے یہ لوگ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کے طرح مانے نہیں. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماننا یا نہ ماننے سے کسی کے میں کسی کو مانوں یا نہ مانوں وہ تو فرق نہیں پڑتا. وہ تو سامنے ہوتے ہیں نا. آج بھی وہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں پھر یہ بات کروں گا, یہ بچکانہ چیزیں ہیں. ہمیں جو ہے آج اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ نے اٹھا کر مائک پھینک دیے. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آج بھی بیٹھے ہیں تو اس کو جس طرح مختلف مکاتب فکر سے پی ایم صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیا تو وہ جیسے کہا کہ میں کھیلنے بھی نہیں دوں گا, میں کھیل کے چلا جاؤں گا, میں پچ ہی خراب کر دوں گا. نہیں کھیلنے نہ دیکھیں کھیل نہیں ہے, کھیلنے نہ کھیلنے کی باتیں نہیں ہیں. جب آپ اعتماد کھو چکے تو آپ نہیں دیکھیں اعتماد کی بات ہی نہیں نا. جہاں پر دیکھیں ایک چیز آپ کا ہاتھ, ایک انسان کی انگلی میں آپ کی تکلیف ہے اور آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو آپ ہاتھ کی فکر کریں گے یا انگلی کی فکر کریں گے؟ سر جب میں نے دیکھا میرے اکثریتی جو میرے اراکین تھے وہ یہاں پہ بیٹھ گئے سر, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے. میرے پاس 164 رہ گئے لوگ. دیکھیں وہ بات نہیں, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انگلی کی تکلیف کو تو آپ بھول جائیں گے جب ہاتھ کاٹ دیا جائے. کیوں کہ یہاں ملک کی سلامیت کا اور غداری کا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ ایسا رہا ہے, اس میں قانون نافذ کر رہے ہیں ریاستی ادارے اور مختلف چیزیں یہ ہیں کہ ایسے ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ جو بھی دیکھیں اب بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی زندگی کو بڑے خطرات لاکے, مگر اس نے ان خطرات کو اور ایک شوق پہ جانا کہ اچانک اس نے تو اقدار کو ختم کر دیا نا. جب اقدار ختم کر دیا, الیکشن کی بات آ گئی, آپ جائیں الیکشن جیتے آئے, کوئی بھی آئے گورنمنٹ بنائے نا, جمہوری ہمارا ملک ہے, پارلیمنٹری نظام ہے, تو اس سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یاد ہے نا کہ اب ایک مجرم ثابت ہو جائے گا, ابھی تو الزام ہے نا, ملزم ہے, تو اس کو پتا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی؟ دیکھیں صوبائی کا ایشو الگ ہے. پہلے ہم اس وقت جو برہان ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, صوبائی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کام کرتی رہے. اس میں کوئی قانون یہ نہیں کہتا, کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ ساتھ میں صوبائی اور قومی دونوں ہوں. تو یہ تمام معاملات ہیں, تمام چیزیں ہیں, اور ہمیں ایز اے جرنلسٹ ایز اے صحافی نیوٹرل تجزیہ کرنا چاہیے. ہمیں کسی پارٹی کے لیے کسی ٹھیک ہے. گوری صاحب آگے بتائیں, اب آپ کو آگے کیا, آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں, آگے اس کل پرسوں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں واضح طور پہ سامنے جو ہر روز ہر منٹ کی خبریں آ رہی ہیں, چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے بینچ یہ کیس چلا رہا ہے, تمام لوگوں اپنے دلائل, تمام لوگ ثبوت پیش کریں گے. جو ثبوت دلائل ہیں, جو چیز سامنے آ رہی ہے, اس سے یہ کہ لازمی ہے کہ اب نئے الیکشن کی طرف آدمی جائے. خرید و فروخت اور ضمیر بیچنے سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. کہ عامر لیاقت صاحب کی ویڈیو آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب غدار ہوں گے آپ, اور آپ نے تو مجھے بھی غدار قرار دے دیا, میں تو تھا ہی نہیں. عامر لیاقت کو کہاں آپ اتنے بڑے پروگرام میں اتنے بڑے ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. آپ ایک کراچی میں ایک عام ایم این اے جو جس کی پہچان ایم کیو ایم, جس کی پہچان ان کے والدین, اس بندے کو آپ ایک ڈسکس کر رہے ہیں اتنے بڑے پروگرامز میں اور اتنی اہم ڈسکس میں کر رہے ہیں. پہلے تو بات ہے ہمیں غدار کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے چند فلانگ کے فاصلے پر ہی اس کا گھر ہے اور اس کا یہ حلقہ ہے, تو اس کو تو لوگ خود ہی جوتے مار رہے ہیں, لوگ اس کو خود برا بلا کہہ رہے ہیں. تو ہم ایک کہیں گے غدار ہے, وہ اتنا بڑا لیول کیا نام ہے, وہ تو خود اپنے سے آپ سے مخلص نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ سے غدار ہے. تو جو اپنے آپ سے غدار اور اپنے آپ سے نعت خواں تھا, ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے, نعت خواں تھا, تمام چیزیں تھیں. ریاستی طور پہ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں تھی, جعلی ڈاکٹر کی ڈگری ثابت ہوئی, اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ گئی, اور متحدہ کو دعا کرے جس نے وزیر مملکت اس کو بنا دیا, مذہبی امور کا, مذہب سے تعلق نہیں, ایک بڑے چینل کا اینکر بن گئے, مولوی بن گئے, سارے کہتے ہیں. آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور چینل کا وقت ضائع کر رہے ہیں. چلے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. گوری صاحب لیاقت صاحب پر بات نہیں کرنا چاہ رہے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.